بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کریم کا ایک ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے، کریم مولا نے ایک بات فرمائی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ بات ایمان والوں سے کہی جا رہی ہے، جن کا اللہ سے ایمان کا محبت کا تعلق ہے. یہ بات ان کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ بات اہل ایمان کے لیے ہے، اہل اسلام کے لیے ہے، اور جنہیں یہ سعادت ملی ہے کہ انہیں اللہ پر ایمان، اللہ سے محبت کا تعلق نصیب ہے. یہ ان کے لیے. ان سے اللہ کریم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال اور معیشت کی کمزوری سے اور مال کی کمی سے، کہیں جان کا نقصان، صحت کے نقصان سے، کہیں پھلوں کی زراعت کے نقصان اور اس کی کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں کوئی ناراضگی کی نہیں ہیں کہ تم بیمار ہو گئے، تمہارے کھیت ختم ہو گئے، تم پہ کوئی دشمن مسلط ہو گیا، تو معاشی حالت اچھی نہیں. یہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی صورت نہیں ہے. اگر تمہیں ان حالات میں اللہ یاد رہے تو یہ ساری چیزیں میں تمہارے حق میں اللہ کی رحمت بن جائیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اب کسی کی زندگی میں یہ حالات ہیں اور وہ اللہ کا حکم نہیں توڑتا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوتاہی نہیں کرتا، اور اس تکلیف اور مصیبت کی گھڑی میں یوں کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یعنی اللہ کو بھولا نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھولا نہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت نہیں شروع کیے، اللہ سے غافل نہیں ہوا، اللہ کے حکم نہیں توڑنے لگا، بلکہ یوں کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اے اللہ، میرا سب کچھ تیرا ہی تو ہے، میرا کیا ہے، تو نے تو دیا ہے، سب کچھ تیرا ہی تو ہے، میں تیرا، میری ساری چیزیں تیری.
اب اگر آپ نے کچھ مجھ سے لے لیا ہے اور آپ کا وعدہ ہے کہ اس لینے پر صبر کرو گے تو انعام ملے گا، تو میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اپنا انعام لے لوں گا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور اپنے اس صبر کا اور اس کا صلہ تیرے دربار سے، تیری خدمت سے لے لوں گا۔ تو اللہ کریم کہتے ہیں اولئک، یہ وہ لوگ ہیں علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے، ان پر تو اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اللہ کہ بیمار پڑا ہوا ہے، معاشی حالت اچھی نہیں ہے، کھیت اجڑ گئے، اولاد چلی گئی، باغات ختم ہو گئے، کاروبار ختم ہو گیا، لاکھوں کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، لیکن اللہ کریم کہتے ہیں ان پر تو اللہ کی مہربانی ہے، ان پر تو اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزو، تکلیف میں اللہ یاد آ جائے تو وہ تکلیف اللہ کی رحمت ہے، تکلیف میں اللہ یاد آ جائے اور اللہ کے حکموں پہ رہے تو تکلیف اور آزمائش بھی اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی، اور خوشحالی میں اور فراوانی میں اور عیش و عشرت میں اللہ بھول جائے، اللہ تعالیٰ بھول جائے اور اس کے حکم ٹوٹنے لگ جائے تو یہ خوشحالی اور یہ عیش و عشرت اور یہ نعمتوں کی فراوانی، یہ بھی اللہ کا عذاب، یہ بھی اللہ کا عذاب۔ ایک شخص آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں برا کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو۔ پہلے والے کی بھی یہی فرمایا، جس کی عمر اچھی ہو، لمبی ہو اور عمل اچھا ہو، وہ سب سے اچھا۔ سب سے برا من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، وساء عملہ، عمل اچھا نہیں۔ تو اللہ نے صحت دے رکھی، حسن دے رکھا، جوانی دے رکھی، قوت دے رکھی، زندگی دے رکھی، عمل اچھا نہیں، تو یہ ساری چیزیں وبال۔ اللہ نے دولت دے رکھی، فراوانی دے رکھی، صحت دے رکھی، ہر طرف سے بڑھوتری، اضافہ، ترقی، عمل اچھا نہیں، فرمایا یہ وبال۔ یہ ساری چیزیں رحمت تو اس وقت بنیں گی جب ان نعمتوں میں اللہ یاد آئے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب انہیں اللہ کی یاد دہانی کرائی گئی تو یہ تو اللہ کو بھول ہی گئے، اور جب یہ اللہ کو بھولے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان کی خوشحالی بڑھ گئی، ان کی زندگی کا اسٹیٹس معیار بڑھ گیا، دیکھنے والے کو ان کی زندگی کی چمک دمک میں اضافہ نظر آ رہا۔ تو اللہ میاں کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی رحمت نہیں، اللہ ان سے راضی نہیں،
یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، ایسی پکڑ ہوگی کہ شاید توبہ اور کلمہ بھی نصیب نہ ہو. یہ تو وبال ہے. اگر نعمتیں بڑھ رہی ہیں اور گناہ بھی بڑھ رہے ہیں، وبال ہے. نعمتیں جا رہی ہیں، تکلیف آزمائش بڑھ رہی ہے، اللہ کی یاد بڑھ رہی ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت. نعمتیں بڑھ رہی ہیں، دنیاوی لحاظ سے خوشحالی بڑھ رہی ہے، ہر طرف سے آسانیاں اور مزے بڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کو بھولا ہوا ہے. پہلے اس کی زندگی میں گناہ چھوٹے تھے، اب بڑے ہو گئے. پہلے تھوڑے تھے، اب زیادہ ہو گئے. پہلے غفلت تھوڑی تھی، اب اس میں اضافہ ہو گیا. جوں جوں نعمتیں بڑھی، آسائش بڑھی، آرام بڑھا، فراوانی ہوئی، خوشحالی ہوئی، گناہ بڑھ گئے. فرمایا یہ وبال ہے، یہ وبال ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، وبال ہے. اور دوسرا شخص ہے آزمائش میں آ گیا، تکلیف میں آ گیا، کسی مرض میں آ گیا، کسی تنگ دستی میں آ گیا، کسی معاشی نقصان میں پڑ گیا، لیکن سبحان اللہ اس حال میں اپنے اللہ کے اور قریب ہو گیا. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر تو اللہ کی خاص مہربانی ہے، ان پر تو اللہ کی خاص رحمت ہے. یہ دھوکہ ہوتا ہے، یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب کسی کے پاس دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ آ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ اسے بڑا راضی ہے، اور کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو فوراً خیال آتا ہے اللہ اسے بڑا ناراض ہے. ارے میاں، راضی ہونا اور ناراضگی کا معیار آزمائش اور تکلیف نہیں، راحت اور نعمتیں نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ نعمتوں میں اللہ یاد رکھتا ہے یا نہیں، آزمائش اور تکلیف میں اللہ کو یاد رکھتا ہے یا نہیں. اگر تکلیف اور آزمائش میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، اور خوشحالی میں اور فراوانی میں اللہ کو بھولتا ہے، وبال، مصیبت، فتنہ. تو اگر کسی کو آزمائش میں دیکھو تو یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اسے ناراض ہے. کیا پتا اس نے کتنی اچھی توبہ کر لی ہو، کیسے اس آزمائش میں اللہ کو منا لیا ہو، اس تکلیف کے گھڑی میں کیسے اللہ کو راضی کر لیا ہو. ارے میاں، جھٹکا لگ جائے، ٹھوکر لگ جائے، اللہ مل جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے. جھٹکا لگ جائے، ٹھوکر لگ جائے، نقصان ہو جائے، لیکن اللہ مل جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے. چند دنوں کی دنیاوی زندگی کی تکلیف ہے، کھربوں سال کی زندگی بڑی خوبصورت ہو گئی، سودا گھاٹے کا نہیں ہے. اور جھٹکا لگا، تکلیف آئی، عبرت نہیں پائی، خوشحالی ہو گئی، فراوانی ہو گئی. ہر طرف سے یوں لگا کہ دروازے کھل گئے، اور جو دروازے کھلے اتنا ہی اللہ سے دور ہو گیا. پہلے اس کے ابا اماں تلاوت کرتے تھے، اولاد کے پاس دولت کیا آئی، تلاوت ہی بھول گیا. اس کے بڑے اللہ کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، اس کی پیشانی کو تو اللہ کے سامنے سجدے نصیب ہی نہیں ہے. اس کے بڑے بوڑھے تو اللہ کے گھر میں آنے کی عادت تھی، یہ تو اللہ کے گھر کو بھول ہی گیا. ان کے گھروں میں تو کبھی تصور نہیں تھا کہ حرام آئے گا. اب دولت کیا آئی، حلال حرام کی تمیز ہی مٹ گئی. تو یہ رحمت نہیں ہے بھائی،
یہ رحمت نہیں ہے، یہ تو آگ کے انگارے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس آزمائش کی گھڑی میں کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا۔ بس اچھائی اور برائی کا معیار یہ ہے، یہ بہت اچھا، اس لیے کہ عمل اچھا ہے، چاہے بیماری کیوں نہ، چاہے دنیاوی لحاظ سے وسائل تھوڑی کیوں نہ ہو، عمل اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں معزز، اللہ کے یہاں شرافت، اللہ کے یہاں اچھائی کا معیار نیکی ہے، نیکی، اور وہ نیکی بھی دل کی، اور اس نیکی کی حقیقت بھی تقوی، پرہیزگاری۔ اگر یہ زندگی بھی نصیب ہے، بیماری کے اندر بھی اللہ کا معزز ترین بندہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی شرافت کا معیار، اللہ کے ہاں اس کی شرافت کا مرتبہ ہے، اللہ کریم کے ہاں یہ معزز ہے، تقوی ہے۔ ورنہ ولید بن مغیرہ کے پاس تو بڑی جاگیری تھی، ابو جہل کے پاس تو مکہ کی حکمرانی تھی، ابو لہب کا حسن مثالی تھا، ایسا حسن تھا کہ یہاں سے ایسا لگتا جیسے سرخ، اس لیے لقب پڑ گیا ابو لہب، یہاں سرخی نکلتی تھی، خوبصورتی، دولت، زمینیں، اقتدار، عہدہ، منصب، لیکن بتائیے کامیاب لوگ تھے، روئے زمین کے بدترین لوگ تھے، اولئک ہم شر البریہ، روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ۔ بلال کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں، خبیب کا آزمائش کیسی کہ انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، نشان اور گڑے پڑ گئے تھے۔ خبیب، اس ایک آدمی کا اللہ کے ہاں جو مرتبہ ہے، ساری دنیا کے آج اولیاء اور محدثین، مفسرین، ایمان والے اکٹھے ہو جائیں، اس ایک آدمی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ آزمائش اور تکلیف کیسے آئی؟ یہاں پشت پہ انگاروں کے لٹائے جانے سے گڑے پڑ گئے۔ بلال تو غلامیت کی زنجیروں میں کئی مرتبہ جکڑے گئے، سمیہ پر تو کیسی آزمائش کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن اپنے اللہ کو نہیں بھولا نا، تو قرآن کہتا ہے اولئک ہم خیر البریہ، روئے زمین کے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، روئے زمین کے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ تو تکلیف مسئلہ نہیں، مصیبت کیا بڑی مسئلہ، مصیبت سب سے بڑی کیا ہے؟ اللہ کو بھول گئے۔ آزمائش مسئلہ نہیں، عذاب کیا ہے؟ اللہ کے حکم ٹوٹنے لگ جائے۔ آپ کے لیے مکہ کی زمین اتنی تنگ کر دی گئی کہ ظالموں نے کہ وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ آزمائش، بڑی تکلیف، پیاروں سے جدائی، زندگی بھر کی پونجی سے دستبرداری، ایسی آزمائش، ایسی تکلیف، ایسا نقصان، سب کچھ، لیکن اللہ کے دین پہ ڈٹے رہے، دین پہ استقامت کا مظاہرہ کیا، تو یہ ساری آزمائشیں، تکلیفیں
اللہ کریم کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربی، ان پر تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے، ان پر تو اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اولئک هم المہتدون، یہ تو ہدایت یافتہ ہیں۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 33 سال تک بستر پہ رہے، ایسی بیماری تھی، پہلوؤں میں ایک پھوڑا نکلا ہوا تھا، کروٹ نہیں لے سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے، 33 سال کھانا پینا اسی حال میں۔ آنے والا کوئی دیکھتا تو چہرے کا سکون دیکھ کر اسے بھی سکون مل جاتا تھا، تو کہنے والے کہتے اتنے صحت والے سکون میں نہیں جتنے آپ سکون میں ہیں۔ تو وہ کہتا میرے اللہ مجھ سے اس حال میں راضی ہے تو میں اس حال میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ، وہ میرے اللہ مجھ سے اس حال میں راضی ہے تو میں اس سے اس حال میں راضی ہوں۔ میری تو کمائی ہو رہی ہے نا، بس وہ راضی رہے، پھر کس چیز کا گھاٹا، پھر کس چیز کا گھاٹا بھائی، پھر کس چیز کا نقصان، وہ راضی رہے بس۔ پھر جینا بھی مسئلہ نہیں، مرنا بھی مسئلہ نہیں، صحت بھی مسئلہ نہیں، بیماری بھی مسئلہ نہیں۔ اور قسم خدا کی وہ ذات ناراض ہو جائے، جینا بھی وبال، صحت بھی وبال، دولت بھی وبال، زندگی بھی وبال، پھر سب وبال ہے۔ وہ راضی رہے نا۔ تو اللہ نے اپنے پیاروں سے کہا آزمائش تو آئے گی، مال پر بھی آئے گی، زراعت پر بھی آئے گی، کھیتوں پر بھی آئے گی، باغات پر بھی آئے گی، جانوروں پر بھی آئے گی، مویشیوں پر بھی آئے گی، جانوں پر بھی آئے گی، یہ تو آئے گا۔ لیکن اب تم پر ہے، اسے اپنے حق میں رحمت بناتے ہو، اپنے حق میں اللہ کی رحمت بناتے ہو، مہربانی بناتے ہو، یا اس موسم کو اور اس نیکیوں کی اس کمائی کو ضائع کرتے ہو۔ اگر اللہ کو یاد کر لیا، اسے راضی کر لیا، اسے منا لیا، اسے قریب ہو گئے، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ بیماری رحمت، تنگ دستی رحمت، نقصان رحمت، تکلیف رحمت، سب رحمت ہو جاتا ہے۔ پھر شکوے اللہ سے نہیں ہوں گے، پھر اللہ کا شکر ہوگا۔ ڈاکٹر پیٹ کاٹتا ہے، ڈاکٹر پیٹ کاٹتا ہے، تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ تکلیف ہوتی۔ لیکن بتائیے اس ڈاکٹر کو قاتل سمجھتا ہے، مسیحا سمجھتا ہے؟ مسیحا سمجھتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، شکریہ بھی ادا کرتا ہے، فیس بھی دیتا ہے، شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے سب کچھ کرتا ہے، پتہ ہے اس تکلیف بھی میرے حق میں رحمت ہو جائے گی، تکلیف میں میرے حق میں رحمت ہو جائے گی۔ کیوں؟ صحت مل جائے گی، صحت مل جائے گی۔ تو وہ چیڑ پھاڑ بھی اتنی بڑی تکلیف، پھر بھی اس کو مسیحا سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی حکمت پر اعتماد ہے، اس کے علم پر اعتماد ہے، اس کی حکمت پر اعتماد ہے، اس کے فن پہ اعتماد ہے، اس کے علم پہ اعتماد ہے۔ کہتا ہے صحت مل جائے گی۔ سبحان اللہ، اگر مسلمان بھی اپنے اللہ کو اس طرح پہچان لے اور پھر کوئی آزمائش آ جائے اور اس سے کا شکریہ ادا کرے اور اس کے اور قریب ہو جائے، تو یقین جانیے اس کے حق میں یہ آزمائش تکلیف اتنی بڑی رحمت ہوگی جو مہینوں سالوں ریاضتیں کرنے سے اللہ کا مقام نہیں ملتا، جو اس صبر پر اور اللہ کی طرف سے اس فیصلے پہ راضی ہونے پہ اللہ کے ہاں قرب نصیب ہو جائے۔
لیکن کوئی اجنبی آدمی آپ کو سوئی چبو دے، جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، سوئی چبو دے، آپ لڑنے لگ جائیں گے۔ کیوں چبوئیے؟ جانتے جو نہیں ہیں، سوئی چبو دے، لڑنے لگ جائیں گے۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ کی پہچان ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ختم ہو جائے، اور پھر وہاں سے کوئی تکلیف آئے تو پھر آدمی اللہ سے شکوے کرنے لگ جاتا ہے، پھر اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے۔ جانتا تو نہیں ہے، تو کوئی اجنبی آدمی سوئی بھی چبو دے، بڑا کٹتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور ڈاکٹر پیٹ کاٹ دے تب بھی خوش ہوتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، فیس ادا کرتا ہے۔ تو یہی ہے بھائی، اگر اللہ سے اجنبی رہیں گے اور اللہ سے دور رہیں گے تو پھر یہ آزمائش مصیبت بن جائے گی، پھر یہ تکلیف عذاب کی شکل اختیار کر لے گی، ورنہ تو یہ اللہ کی رحمت بن جائے گی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ دیکھا جائے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، اس حال میں اللہ کا کوئی حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، بس یہ دیکھنے کی چیز۔ حکم ٹوٹ رہا ہے تو جس حال میں بھی ہے وبال کی زندگی، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ رہا، جس حال میں بھی ہے اللہ کی رحمت۔ ہم ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں، ہم مادی نقشے دیکھتے ہیں، اور مادی نقشوں سے لوگوں کو تولتے ہیں کہ یہ بڑا خوش نصیب، اس سے اللہ بڑا راضی، اس کے اقبال بڑے بلند، یہ بڑا خوش قسمت ہے۔ ہم تولتے ہیں مادی نقشوں سے، مادی نقشے نہیں، روحانی اور ایمانی زندگی ہے اچھائی اور برائی کا معیار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بخار ہوتا، اتنا سخت ہوتا تھا کہ پانی میں ہاتھ رکھتے تو پانی گرم ہو جایا کرتا، اتنا سخت بخار۔ لیکن سبحان اللہ، اس تکلیف میں جو اللہ کا قرب ملتا تھا اس کی بھی تو کوئی مثال نہیں، اس کی بھی تو کوئی مثال نہیں۔ اور کتنے اللہ کے دشمن گزرے ہیں، زندگی بھر کبھی بخار نہیں ہوا، تو اللہ کریم کہتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تمہیں ان کی مال و دولت دیکھ کر تعجب نہ ہو کہ اللہ کے دشمن اور یہ مزے کر رہے ہیں، یہ اللہ کے باغی اور مزے کر رہے ہیں، اتنے بڑے ظالم اور ان کی پکڑ نہیں ہوتی۔ فرمایا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اللہ انہی چیزوں میں رکھ کر انہیں سخت عذاب دینا چاہتا ہے، یہ تو عذاب کی شکل ہے۔ اگر نعمتوں کی فراوانی میں اللہ بھول جائے تو وہ عذاب، اور آزمائش اور تکلیف کی گھڑی میں اللہ یاد آ جائے تو وہ رحمت، وہ رحمت۔ تو اصل ہے میرے عزیزو اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا۔ وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، کبھی اللہ سے مایوس نہ ہونا۔ ہمارا پورا ماحول اس وقت مایوسی کا شکار ہے، مایوسی کا شکار ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اور اپنی زندگی ایمان پر، اسلام پہ پورے طور پہ ڈھالنی چاہیے، پورے طور پہ۔ حوصلہ ملتا ہے، توانائی آتی ہے، طاقت آتی ہے دین کی برکت سے، صحت مند دین، پورا دین، تمام شعبہ زندگی کا دین۔
اس دین کے آنے سے آدمی کو حوصلہ ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، قوت آتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، ہمت آتی ہے۔ عجیب دولت ہے اللہ نے یہ دین کی شکل میں عطا فرما رکھی، عظیم دولت ہے یہ۔ تو پوری دینی زندگی ہو، پوری دینی زندگی، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالے۔ اس وقت وطن عزیز کے اندر بھی ایک آزمائش ہے، اور بڑی آزمائش ہے۔ بڑے زلزلے آئے، لیکن یہ حادثہ ان سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا حادثہ۔ تو ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں۔ آزمائش میں جب بھی کوئی قوم اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے، اللہ رب العزت اس آزمائش سے رحمت کی شکلیں پیدا فرما دیتا۔ مشکل کے بعد اللہ کی طرف سے آسانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ حفاظت فرمائے، اگر غفلت باقی رہی، گناہوں پہ اصرار باقی رہا، اور یہ سلسلہ گناہوں کے ساتھ زندگی گزرتی رہی، پھر ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کا غصہ اور غضبناک شکل میں ظاہر نہ ہو جائے، کوئی اور ناراضگی کی شکل ظاہر نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آنے والی آفات کا اور آنے والی مصائب کا تم راستہ روک سکتے ہو، تم راستہ روک سکتے ہو۔ کیسے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی دکھا کر، اللہ کے سامنے دعاؤں میں گڑ گڑا کر۔ اور دعا اتنی طاقتور چیز ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدلتی، دعا بدل دیتی۔ تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، دعا ٹال دیتی ہے۔ دعا سے تقدیر بھی بدل جایا کرتی ہے۔ تو عافیت کی دعائیں ہوں، ایمانی زندگی کی دعائیں ہوں، اور پھر دعا کا جو جوہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ کون سی دعا پسند ہے جو میرا معمول بن جائے، جو میرا معمول بن جائے؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک العفو۔ پہلی چیز کیا آئی؟ اللہ معاف کر، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، میں آپ سے معافی کا سوالی ہوں، معاف فرما دے بس۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز، والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرما۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت ہے۔ ایمان میں عافیت، نیکی میں عافیت، اولاد میں جو بھی اللہ نے روحانی مادی نعمتیں دے رکھی ہیں ان میں عافیت۔ لیکن اس عافیت مانگنے سے پہلے کیا چیز مانگی؟ اللہم انی اسألک العفو، اللہ معاف فرما دے۔ اس لیے کہ گناہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ دعا اللہ کی عطا میں گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، گناہ اللہ کی عطا میں رحمت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ تو میرے عزیزو، کوئی گناہ زندگی میں جان بوجھ کے رہنے نہ دے، کوئی گناہ زندگی میں جان بوجھ کے نہ رہنے دے، اس لیے کہ گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہو، اللہ کی ناراضگی چھپی ہوتی ہے۔ تو دعا
آفات کو ٹالتا ہے، مصائب کو ٹالتا ہے، آزمائشوں سے محفوظ رکھتا ہے، آنے والی آفات سے یہ محفوظ کر دیتا ہے دعا۔ لیکن دعا میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے معافی، اللہ معاف فرما۔ جب معافی ہو گئی نا، آپ اللہ کے دوستوں کے صف میں آ گئے، اب مانگو اللہ سے جو مانگنا ہے۔ اس لیے کہ جب تک میرے دامن میں گناہوں کی گندگی ہے تو یہ کسی اللہ کے دشمن کی میراث ہے۔ ہر گناہ اللہ کے دشمن کی میراث ہے، ان کی چھوڑی ہوئی ہے۔ ہر گناہ اللہ کے کسی دشمن نے کیا، تو پہلے میں اس سے تو دستبردار ہو جاؤں اور اللہ کے دشمنوں سے نکل کر دوستوں میں آ جاؤں، اور پھر دوستوں کی صف میں آ کر اللہ سے ہر قسم کی مدد مانگ، ہر قسم کی مدد مانگ۔ اس لیے پیغمبر اللہ کو سب سے زیادہ پہچانتے ہیں، پیغمبر اللہ کو سب سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ تو جب ان پہ آزمائش آئی تو کیا دعا کی اللہ سے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کی۔ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی نا، معاف فرما دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ معاف فرما دے، غلطی ہو گئی۔ پیغمبر نے کیا کیا دعا کی؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی، اب اللہ معاف فرما۔ حالانکہ پیغمبر گناہوں سے محفوظ، معصوم، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اللہ سے مانگنے کا ادب سکھایا کہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنے قصوروں کی معافی مانگو۔ یہ اللہ کو دعا میں بہت پسند ہے۔ تو آزمائش میں اور آفات سے روکنے کا جو راستہ ہے وہ اللہ کی طرف رجوع ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہے۔ بس اوقات ہم تبصرے کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں تو مایوسی بڑھتی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو، ان تبصروں سے کیا حاصل، ان تجزیوں سے کیا حاصل؟ ہم اپنے حصے کا کام کریں نا، ہم اپنے حصے کا کام کریں، اپنی زندگی کا رخ ٹھیک ہو، اللہ کا قرب بڑھائیں۔ پھر اللہ تو اللہ ہے، کیسے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت میں کیا مشکل ہے۔ جو خزانہ زمینوں سے 10 سال میں دیتا ہے وہ 1 سال میں بھی دے سکتا ہے۔ اور جو آدمی 10 سال کماتا ہے لمحوں میں ضائع کر دینا، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو جو لمحوں میں 10 سالوں کی 50 سال کی محنت اس کے حکم سے ضائع ہو سکتی ہے، اسے قدرت ہے کہ سالوں کے پہ ملنے والی زمین کی دولت سالوں میں مل جائے، سال میں مل جائے، وہ تو خزانہ ہے اس کے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان پہ رزق ہیں، لیکن ہماری محنت ٹھیک ہو، ہمارا کام ٹھیک ہو، ہم اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو ہر حال میں زندہ کریں، پھر برکت ہوگی، پھر برکت ہوگی۔ پھر اللہ اپنے خزانوں سے برکت عطا فرمائے۔ تو مایوسی کی باتیں نہ ہوں، مایوسی کی باتیں نہ سنی جائے، امید رکھیں اللہ سے، اپنے لیے، اپنے مسلمان ان بھائیوں کے لیے جو اس وقت تکلیف میں ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے صدقہ خیرات سے، قبر کی تپش ختم ہوتی ہے صدقہ خیرات سے، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں صدقہ خیرات سے، اللہ رب العزت تمہارے رزق میں اضافہ فرمائیں گے، تمہارا رزق بڑھا دیں گے
وَيُرْبِ صدقات، صدقہ خیرات کرنے سے۔ تو آج ہمارے بھائی آزمائش میں ہے نا، تو ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر والوں سے، اپنے گھر کی عورتوں سے اور خود بھی کچھ نہ کچھ صدقے کا اہتمام ضرور کریں۔ ایک ہے نا زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ تو فرض ہے نا بھائی، وہ تو دینی ہے۔ لیکن جو بلائیں ٹلیں گی، جو بلائیں ٹلیں گی، جو آفتوں کا راستہ رکے گا، جس سے رزق میں برکت ہوگی، جس سے اللہ کی ناراضگی ختم ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ خیرات، وہ صدقہ خیرات۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی ہو، اس ذات سے رجوع بھی ہو، اس کے سے تعلق بھی بڑھائیں، اور ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کی کثرت بھی کریں۔ جب مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے اجتماعی طور پر، تو مسلمانوں کے گھروں میں آیت کریمہ پڑھی جاتی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا تھا اپنے قصوروں کے اعتراف کے ساتھ، اپنے قصور کے اعتراف کے ساتھ اللہ سے مدد مانگی جاتی تھی، اللہ کی طرف رجوع ہوتا تھا، گھروں میں پڑھا جاتا، اور کئی دن لوگ پڑھتے تھے، جب بھی موقع ملتا آیت کریمہ پڑھتے تھے۔ مسجدیں بھر جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھ جایا کرتا تھا۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے عزیزو، کہ اللہ ان ازویشوں کو ہمارے لیے وبال نہ بنائے، عذاب نہ بنائے۔ اللہ کرے ہماری ساری قوم کی غفلتیں ختم ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع شروع ہو جائے۔ تو آیت معافی کے الفاظ، معافی کے کلمات، یہ بھی زبانوں پہ جاری رہیں، اور صدقہ خیرات کا بھی اہتمام، اس کا بھی اہتمام۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے میرے عزیزو، یہ جو ایک آزمائش کی گھڑی ہے، اللہ رب العزت اس سے ہم پوری قوم کو نجات نصیب فرمائے، پوری قوم کو نجات نصیب فرما دے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں مایوسیوں کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کہ بھائی جب بھی آزمائش آتی ہے تو لوگ سبزیاں مہنگی کر دیتے ہیں، دالیں مہنگی کر دیتے ہیں، ٹینٹ مہنگے کر دیتے ہیں، یہ مایوسی کی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ لیکن سچی بات ہے، ہم نے تو یہ دیکھا کہ اس قوم میں خوبیاں بھی بے مثال ہیں۔ معاشی حالات کیسے ہیں، معاشی طور پہ کتنی پریشانی ہے، لیکن اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا امیر، کیا غریب، کیا دیہاتی، کیا شہری، الحمدللہ سبھی اپنے استعداد کے لحاظ سے کھڑے، پورے ملک، پورے ملک۔ اور یہ غیر معمولی اور ایک مثالی جذبہ ہے اپنے بھائیوں کی مدد اور نصرت کا۔ ہم نے صرف کراچی میں بیت السلام کے کچھ ساتھیوں نے یہاں جو ادارے پر اعتماد رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، انہوں نے مختلف شہروں میں کیمپ لگا دیے، ریلیف کیمپ، لیکن پتہ لگا کہ ماشاءاللہ پورے ملک میں ہمارے ساتھیوں نے جو ادارے سے محبت رکھتے ہیں، ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ادارے سے اعتماد رکھتے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت ریلیف کیمپ لگا دی، اور مسلسل ہر آئے دن وہاں سے کنٹینر جا رہے ہیں، ٹرک جا رہے ہیں، الحمدللہ دسیوں ٹرک، کروڑوں روپے کا سامان چند دنوں کے اندر الحمدللہ وہاں پہنچا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور صرف یہ ادارہ نہیں، اور بہت سارے ادارے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت سارے اہل دین کے علماء کے ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ جو مسلمانوں میں خرچ کرنے کا مزاج ہے وہ مثالی ہے۔ ان حالات کے اندر غریب بھی، امیر بھی، ہم نے دیکھا دیہات کے لوگ بھی، جن کے پاس جو کچھ ہے اپنی حیثیت سے اپنے بھائی کی مدد کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور تیار ہیں۔ تو یہ تسلی کی بات ہے، یہ حوصلے کی بات ہے، یہ امید کی بات ہے کہ الحمدللہ اس قوم میں بڑی خوبیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، خامیاں بھی ہیں، ہمارے میں کمزوریاں بھی ہیں،
لیکن اللہ رب العزت نے یہ سخاوت کا، یہ خرچ کرنے کا، یہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا جو جذبہ رکھا ہے، یہ بھی تو ایمانی صفات میں سے ہے، یہ بھی تو بڑی خوبی ہے۔ اور مثالی مزاج ہے خرچ کرنے کا اللہ کے راستے میں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ دنیا میں کوئی اس قسم کی آزمائش آئے تو حکومتیں خرچ کرتی ہیں نا، حکومتیں سارا پیسہ لگاتی ہیں۔ یہاں تو سبحان اللہ وزیر اعظم صاحب بھی قوم سے مانگ رہے ہوتے ہیں، آرمی بھی مانگ رہی ہوتی ہے، رینجرز بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، پولیس والے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، ادارے بھی عوام سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ سب کو دے رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سب کو دے رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ یقین جانیں یہ جو مزاج ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور اپنے بھائیوں کی مدد اور نصرت کرنے کا، یہ اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے، یہ اللہ کے فضل کو کھینچتا ہے، اس سے اللہ کی ناراضگی ختم ہوتی ہے۔ بس اللہ کرے ان اداروں کو جن کے پاس آپ کی امانتیں جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے کہ آپ کی امانتیں صحیح جگہ پہ خرچ کریں، دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، شریعت کے صحیح حدود کے مطابق اسے خرچ کرنے والے، ورنہ ماشاءاللہ دینے کا مزاج مثالی ہے اور پورے ملک میں ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں اپنی ذات سے تعلق بھی نصیب فرمائے، رجوع بھی نصیب فرمائے، اور اپنی حیثیت کے لحاظ سے ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین۔ ہم نے جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارا سب کا یہ کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ایمانی دینی زندگی میں خوب ترقی نصیب فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، اپنی ذات پہ کامل اعتماد یقین نصیب فرما، اپنی محبت عظمت تعلق عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہر قسم کی ظاہری باطنی بیماریوں سے اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارا ظاہر بھی اپنے پسند کا فرما، ہمارا باطن بھی اپنے پسند کا فرما۔ یا ارحم الراحمین روحانی جسمانی صحت نصیب فرما، ظاہری بیماریوں سے بھی محفوظ فرما، باطنی امراض سے بھی حفاظت فرما۔ یا مولا کریم ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، راحت کا سامان بنا، انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے آزمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمیشہ اولاد کے حق میں تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ملک کے مختلف حصوں میں جو یہ آزمائش اور تکلیف کی کیفیت ہے، اپنے فضل سے مولا کریم ہمارے ان بھائیوں کو ان تکالیف سے نجات نصیب فرما، ان کے لیے مشکل کے بعد آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ انہیں اپنا تعلق اپنی محبت عطا فرما، اپنے فضل سے ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، اپنے فضل سے ان کی بے چینی بے سکونی آزمائش کی اس گھڑی کو ختم فرما۔
اپنے فضل سے، غیب سے، اپنے قدرت کے خزانوں سے اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ مولا کریم ہماری زندگیاں، ہماری صلاحیتیں، ہمارے وسائل اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے قبول فرما، ان کی مشکلات میں آسانیاں لانے کے لیے اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے ملک بھر میں جو مسلمان اپنی تکلیف زدہ بھائیوں کی تکالیف میں برابر کی میں شریک ہیں اور ان کی مدد اور نصرت میں کھڑے ہیں اور ان کی خدمت میں ہر لمحے تیار ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد نصرت فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے اہل علم کو اور اہل دین کو اے مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کو ان کی محبت، عظمت، صحبت نصیب فرما، بے دینوں سے اور شریروں سے اور دین دشمنوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، مولا کریم اس وطن عزیز پہ رحم فرما، اے مولا ہماری کمیاں معاف فرما، کوتاہیاں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غفلتوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے وطن عزیز پہ رحم فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی اور بے دینی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ مولا کریم جو مسلمانوں میں بے حیائی، فحاشی اور حرام کو رواج دے رہے مسلمانوں کو ان کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ان ظالموں کے فتنوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، دین دشمنوں سے، ملک دشمنوں سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو یہاں دین پسند ہے اور دین کا نفاذ چاہتے ہیں اور دین کی سربلندی چاہتے ہیں اور شریعت کو پسند فرماتے ہیں، اے مولا کریم انہیں غلبہ نصیب فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ظالموں سے اور بے دینوں سے اور جہلاء سے اور بے حیا لوگوں سے اس امت کی نجات نصیب فرما، امت مسلمہ کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔